السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس مختصر لیکچر میں ہم تذکیر و تانیث پر گفتگو کریں گے۔ تذکیر و تانیث، یہ دونوں الفاظ تذکیر اور تانیث کسی لفظ کی جنس کو ظاہر کرتے ہیں، کسی اسم کی جنس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تذکیر کسی لفظ یا اسم کی مردانہ پہلو کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، یعنی مذکر۔ تذکیر لفظ دیکھیں، مذکر۔ تانیث یہ کسی لفظ یا اسم، نام، اس کی جو نسوانی خصوصیت ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے تانیث۔ تو مذکر اور مؤنث جتنے بھی ہیں اس کو تذکیر و تانیث کہتے ہیں۔ مذکر الفاظ تذکیر کہلاتے ہیں جبکہ مؤنث تانیث کہلاتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث حقیقی اور مذکر مؤنث غیر حقیقی۔ مذکر مؤنث حقیقی یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو حقیقت میں کسی جنس کو ظاہر کرتے ہیں، عورت کو یا مرد کو۔ مثلا لڑکا تو اس کا مؤنث ہے لڑکی، دادا تو اس کا مؤنث ہے دادی۔ تو یہ حقیقت میں ہے، حقیقت میں اس کے جنس موجود ہیں، قدرتی طور پر اس کے جوڑے ہیں، اس کو مذکر مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ حقیقت میں اس کے جنس ہیں، اگر مرد ہیں تو اس کے لیے عورت ہیں، گھوڑا ہے تو اس کے لیے گھوڑی ہے، بکرا ہے تو اس کے لیے بکری ہیں۔ تو یہ حقیقی مذکر مؤنث ہے۔ اب مسئلہ جو ہے وہ مذکر مؤنث غیر حقیقی میں ہے، کیونکہ حقیقت میں اس کی کوئی جنس نہیں ہے قدرتی طور پر۔ مثلا لفظ کرسی ہے تو کرسی اب یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے قدرتی طور پر تو یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اہل زبان نے اس کو یہ نام دیا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہوگا یا مذکر۔ اس کے لیے پھر انہوں نے اصول بھی مقرر کیے ہیں۔ کرسی لفظ ہے تو اس کے لیے انہوں نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ اس کے آخر میں گول یہ ہے، دیکھیں کرسی آخر میں چوٹی یہ ہے تو یہ مؤنث ہوگا۔ اسی طرح روشنی تو اس کے آخر میں بھی یہ ہے، یہ مؤنث ہوگا۔ لیکن یہ اصول جو انہوں نے مقرر کیے ہیں اہل زبان والوں نے، یہ بھی اٹل نہیں ہے، حتمی نہیں ہے۔ مثلا یہ لفظ دیکھیں پانی، اس کے آخر میں بھی تو چوٹی یہ ہے، لیکن یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، تو یہاں پر ان کے یہ اصول فعل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اصول ہیں جس میں سے انہوں نے کچھ الفاظ کو مستثنیٰ قرار دیا ہے کہ یہ فلاں فلاں الفاظ جو ہے یہ اس قانون میں نہیں آتے، اور باقی جن کے آخر میں چوٹی ہے ہو یا یہ ہو وہ مؤنث ہوں گے، باقی یہ لفظ یہ مذکر ہوں گے، یہ اس قاعدے میں نہیں آتے۔ تو یہ اصول انہوں نے کچھ مقرر کیے ہیں جو کہ بعض اوقات کسی لفظ کے مذکر مؤنث کی پہچان میں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے پانی کا مثال دیا، پنکھا دیکھے تو پنکھا چل رہا ہے تو یہ پنکھا لفظ یہ مذکر ہے۔ اب میں نے خود سے اس پر پریکٹس کی تو ایک اور چیز میں نے سوچی، ہو سکتا ہے آپ اس کو غور سے سنیں، کمنٹ میں آپ مجھے اپنی رائے بھی دے دیں کہ یہ جو مذکر مؤنث غیر حقیقی ہے جن کے جوڑے ہمیں معلوم نہیں ہے جنس، مثلا اب یہ پانی لفظ ہے یا کرسی لفظ ہے، پنکھا لفظ ہے، تو اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے جب اس پر پریکٹس کی تو یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ الفاظ ہم تب سیکھیں گے اصولوں کے بغیر کہ جب ہم اس کو جملے میں استعمال کریں۔ مثلا پنکھا لفظ ہے تو پنکھا چل رہا ہے، تو دیکھیں آخر میں رہا ہے آیا ہے تو مطلب پنکھا لفظ مذکر ہوا۔ اسی طرح کرسی لفظ ہے، کرسی کہاں پڑی ہے،
پڑھی ہے آخر میں آیا تو یہ مؤنث ہو گیا۔ تو یہ میرے ذہن میں ایک خیال ہے جب میں اس پر پریکٹس کر رہا تھا، ان جملوں پر، ان الفاظ پر، تو یہ بھی ایک اصول ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ تو تذکیر و تانیث ہم نے پڑھا کہ تذکیر و تانیث کسی لفظ کے مذکر مؤنث کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ایک لفظ مذکر ہے تو اس کو تذکیر کہتے ہیں، ایک لفظ مؤنث ہے تو اس کو تانیث کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث حقیقی، مذکر مؤنث غیر حقیقی۔ مذکر مؤنث حقیقی یا تذکیر و تانیث حقیقی اس کو کہتے ہیں جس میں حقیقت میں جس کی جنس معلوم ہو، قدرتی طور پر اس میں جوڑے موجود ہو، لڑکا لڑکی، دادا دادی، ماں باپ، یہ بہن بھائی، تو یہ چیزیں ہیں۔ مذکر مؤنث غیر حقیقی جس کی حقیقت میں کوئی جنس معلوم نہ ہو، پتہ نہ ہو کسی کو کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، لیکن اہل زبان نے اس کو مذکر مؤنث قرار دیا ہو تو اس کو مذکر مؤنث غیر حقیقی ہے۔ مثلا کرسی کو اہل زبان نے کہا ہے کہ یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں چوٹی یہ ہے۔ اسی طرح روشنی لفظ ہے، اس کے آخر میں چوٹی یہ ہے، لیکن یہ اصول فعل بھی ہوتا ہے بعض اوقات، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ لفظ پانی ہے، پانی کے آخر میں بھی چوٹی یہ آتا ہے، لیکن یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ تو یہ اصول ان کے اٹل نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ مذکر مؤنث اور تذکیر و تانیث کے حوالے سے آپ جان چکے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔